ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے، تو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے ان ممالک میں، ان جگہوں کو جہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، امریکہ کی بیسز ہیں۔ تو ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں ابوظہبی سے، جہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں خطے کے دیگر ممالک میں بھی یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، مختلف جگہوں کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے۔ ایران میں ایران کی جانب سے، چونکہ ایران کے اوپر پہلے حملہ ہوا اور اب ایران کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے کہ ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی۔ خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی تنصیبات ہمارا ہدف ہیں۔ ایرانی حکام یہ بتا رہے ہیں بحرین میں امریکی نیوی کے اڈے پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ بحرینی حکام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے۔ بحرین میں امریکی نیوی کی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کویت میں بھی دھماکے اور سائرن بجنے لگے ہیں، عرب میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکہ اسرائیل کا حملہ، ایران ایک بار پھر نشانہ، ایران کا جوابی حملہ، اور اسرائیل میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی، بحرین میں امریکی نیوی کے اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس کی آبنائے ہرمز کو بند کرنا ہی ہے۔ یا تو وہ میزائل پھینک سکتا ہے جو کسی حد تک اثر کر سکتے ہیں، اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ گزشتہ جنگ کے بعد کتنا سٹاک پائل وہ استعمال کر چکا ہے، کتنا سٹاک پائل اس کے پاس موجود ہے، وہ کتنا عرصہ رکھ سکتا ہے۔ یا دوسری چیز ہے ہرمز کو بند کرنا، جس کی کیپیسٹی اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے، اور جس کی قیمت دنیا کو بہت بڑی دینی پڑے گی۔ تو یہ ایران کا ایک ڈیٹرنس ہے جسے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جو باقی خطے کے ملک ہیں وہ تو ظاہر ہے پہلے سے ہی اس بات سے خوف زدہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اسکیلیٹ نہ ہو۔ پاکستان اور جو دوسرے اسلامی ملک ہیں وہ تو مسلسل ٹرمپ کو، امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی طرف سے میڈیٹ کرانے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے بڑھے ہی نہ، یہ کنفلکٹ کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو۔ یہ تو سب ملک ایک ڈپلومیٹک پریشر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں وہ دوبارہ ڈپلومیسی کی کوشش کر سکتے ہیں، پلیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ معاشی خطرات ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ سیکیورٹی کے خطرات ہیں جو پورے ریجن کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں، پاکستان سمیت۔ ٹھیک، اچھا زغم خان صاحب، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی اس میں خطرات ہیں، تو پاکستان کے لیے پاکستان کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم انگیج ہیں طالبان کے ساتھ بھی، اور وہی والا نقطہ کہ جو طلعت صاحب بیان کر کے گئے تھے کہ مودی جب وہاں پر موجود تھا تو اس کے بعد انگیج کیا گیا پاکستان کو طالبان کے ساتھ، لیکن ان تمام حالات میں جو ہمارا بارڈر ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ وہاں پر بارڈر ہے، اس پہ کیا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنا جنگ بندی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت زیادہ بات سنتے بھی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، ڈونلڈ ٹرمپ، اور بار بار تعریف بھی کرتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی بھی۔ تو ہم بنیادی طور پر اس جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ثالث کے طور پہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کی جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ اس پہ کیا اثرات ہوں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ایران کے بارے میں پالیسی ہے، آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، خاص طور پر اگر آپ 1980 کی دہائی سے اگر شروع کریں، جب موجودہ جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے ایران کا وہ آیا تھا اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی اور بہت زیادہ ٹینشن تھی، تو پاکستان نے ان تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان نے پوری کوشش کی تھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو، کیونکہ ہمارے ہاں مغربی سائڈ پہ اتنا بڑا خطرہ موجود ہے، ہر وقت رہتا ہے، کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مشرق کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی کا ایسا خطرہ پیدا ہو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ 2 فرنٹ سچویشن پیدا ہو۔ اسی لیے ہی ہم افغانستان کے بھی نخرے اٹھاتے رہے مسلسل، گزشتہ 5 سال میں بھی پوری کوشش کرتے رہے کہ کے بغیر افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ سالو۔ ایران کے ساتھ تو ہم نے ایک دوستانہ تعلق رکھا ہے، ایران نے بھی پاکستان کو کوئی بڑا خطرہ نہیں دیا۔ اب اس وقت خطرہ یہ ہے کہ ایران کے بلوچستان میں بھی
اور پاکستان کے بلوچستان میں بھی، دونوں میں دہشت گردی موجود ہے، اور دونوں جگہ جو دہشت گرد موجود ہیں ان کے بین الاقوامی روابط ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں جو دہشت گرد موجود ہیں ان کے بھارتیوں کے ساتھ روابط ہیں، اور بھارت کے جو اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی مودی صاحب اسرائیل سے ہو کر آئے ہیں، تو بھارت اس کو کس طریقے سے استعمال کرے گا، یعنی پاکستان کے اندر، پھر اگر ایران کے اندر جو بلوچستان ہے اس میں اگر ایسی سپیس پیدا ہو جاتی ہے، ایران کے جو خطرات ہیں، جس طرح جنگ کی صورتحال ہے کہ وہاں ایک ان گورنڈ سپیس بن جاتی ہے، ایرانی بلوچستان میں ایک ایسا بھی علاقہ بن جاتا ہے جس پر ایران کی حکومت کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک سپیس ایسی مل جائے گی دہشت گردوں کو ایرانی بلوچستان کے اندر کہ پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ایک تو پاکستان کو ان تمام حالات کے باوجود نظر بھی رکھنا ہوگا، ایرانی حکومت کے ساتھ رابطہ بھی پاکستان کو رکھنا ہوگا، اور پاکستان مکمل کوشش کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے ایران کے خلاف کچھ کرتا نظر نہ آئے، یعنی ایسی پرسپشن بھی پیدا نہ ہو۔ پاکستان کرے گا تو کچھ نہیں، لیکن ایسا تعصب بھی نہ ابھرے کہ پاکستان اس جنگ میں کسی طرح شریک ہے۔ پاکستان ڈپلومیٹکلی اقوام متحدہ میں جس طرح پاکستان نے پچھلی بار کیا کہ مکمل طور پر جنگ کی مخالفت کی، ایران کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا، تو پاکستان کی کیپیسٹی میں یہی ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان ایران کی سپورٹ کرے، اس جنگ کی مخالفت کرے، تمام تر دباؤ، رسک کے باوجود اور امریکہ سے اچھے تعلقات کی خواہش کے باوجود یہ کام پاکستان جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اب دوسری بات پاکستان جیسے جو کہ ہے، آپ نے یہ ابھی بیان کیا ہے، اپنی یہ جو اسٹریٹجی آپ نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ کے خیال سے ڈپلومیٹک لیول پہ اور جو سفارتی لحاظ ہے اس لیول سے پاکستان کی جو مؤثر اسٹریٹجی ہے کہ یہ تاثر بھی نہ چاہے کہ پاکستان ایران کے خلاف ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں، 2-3 سال میں جو پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ایوالو ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ پاکستان نے مڈل ایسٹ کے جو بڑے مضبوط ملک ہیں اور جو اسلامی بڑے ملک ہیں ان کے ساتھ ایک کلوز ایک ڈپلومیٹک الائنس بنایا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو ڈیفنس پیکٹ بھی کیا ہے، لیکن ترکی کے ساتھ بھی ہمارے ڈیفنس کے ایک بہت قریبی تعلقات ہیں، اگرچہ پیکٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ترکی کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ، پھر اگر آپ چلے جائیں تو ملیشیا انڈونیشیا سے بھی تعلق رکھا ہے۔ ایک ایسا ریجن میں الائنس بنانے کی کوشش کی ہے جو ڈپلومیٹکلی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مل کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیسے جواب دیا جائے۔ فلسطین کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھیں کہ پاکستان نے، سعودی عرب نے اور ترکی نے بڑا کلوز کولیبوریٹ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ مل کر کیا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یہی کرے گا کہ اس مسئلے کے لیے بڑا قریبی پاکستان کا رابطہ رہے گا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ سب سے زیادہ، صحیح، لیکن دوسرے عرب اور اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی، اور مل کر کچھ ایسی صورتحال کرنے کی کوشش کرے گا کہ مل کر جو ڈپلومیٹک وزن بنتا ہے ان سب کا، اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ زیغم خان صاحب، بہترین ممکنہ نتیجہ اور بدترین ممکنہ منظرنامہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ اگلے 72 گھنٹے کس حد تک فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں؟